الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. مصنف رحمہ اللہ امام بربہاری کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَى الْآثَارِ وَلَا يَقْبَلُهَا أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل ردي القول والمذهب وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. امام بربہاری رحمہ اللہ کہتے ہیں شرح السنہ کے اندر کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ احادیث پر طعن و تشنیع کرتا ہے، احادیث کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور قرآن سے موازنہ کر کے بولتا ہے کہ حدیث ظنی ہوتی ہے، حدیث ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، کیا پتہ اس کے راوی کیسے ہو، بہت سی حدیثیں ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، غیر معقول ہوتی ہیں. جی ہاں، ایسے بہت سارے لوگوں نے حدیثوں پہ طعن و تشنیع کیا ہے صحابی کو لے کر کے، اور کچھ باتیں ایسی آئی ہوئی جو دماغ میں نہیں گھستی کچھ لوگوں کے دماغ میں، تو وہ حدیثوں پر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. ساری حدیثیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہوں، ایسا ہو ویسا ہو. تو حدیثوں پر نکتہ چینی کرنے والے کا کیا حکم ہے وہ ہم سیکھیں گے. کس وقت کے خیر القرون کے جو ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ، انہوں نے اس وقت لکھا تھا. امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے کے ہیں. ان کے معاً بعد کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جو ہے ان کی ولادت ہوئی تھی. تو امام بربہاری رحمہ اللہ اسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی بات کہے. آپ دیکھیں مولانا مودودی نے کتنی حدیثوں کے بارے میں یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس کے راوی ایسے ہو سکتے ہیں ویسے ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول کچھ بیان کر کئی حدیثوں کا انہوں نے انکار کیا باقاعدہ، صحیح حدیثوں کا. اس پر الٹی سیدھی باتیں کر کے، نکتہ چینی کر کے، راویوں پر نکتہ چینی کر کے، متن پر نکتہ چینی کر کے، ہر طرح سند پر بھی نکتہ چینی کی ہے، الٹی سیدھی باتیں کہی ہے، اور متن پر بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑے محدث ہے، جبکہ حدیث کے مصطلحات کو، اس کے اصولوں تک کو نہیں جانتے تھے. الٹی سیدھی بات. جو آدمی حدیثوں کے مصطلحات کو نہ سمجھے، اس کے اصولوں کو نہ سمجھے، علم الرجال معمولی نہیں ہے. علم الرجال اور اسی طریقے سے علم الجرح والتعدیل، یہ سب علوم قائم کیے گئے ہیں حدیث کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے، اس کے رتبے اور اس کے درجے کو سمجھنے کے لیے. علم الرجال یہ معمولی نہیں، لاکھوں جو ہے روات کے حدیث کے جو راوی ہوتے ہیں، یہ جو چین آف دی نیریشن ہوتا ہے، حدیث کی جو سند ہوتی ہے، اس کے اندر جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں لاکھوں لوگوں کی تعداد ہے. اور اس پر جو ہے محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، ان کے اندر روات پر جرح اور تعدیل کیا گیا ہے، ان کی جو ہے زندگی کے بارے میں دراسہ کیا گیا ہے اور پرکھا گیا ہے کہ فلاں کی سند سے اگر کوئی حدیث آتی ہے تو وہ مقبول نہیں ہوگی، اور فلاں آدمی اگر ایسا ہوگا تو اس کی روایت لی جائے گی. یہ معمولی نہیں ہے، بہت اہم علم ہے، اور یہ ہر کسی کے بس ہی نہیں ہے. صرف جو ہے ٹرانسلیشن پڑھ لینے سے جو ہے حدیث کو کوئی نہیں جان جائے گا اور حدیث پہ حکم لگانے لگے اپنی خواہش سے، اپنی عقل سے. 20ویں صدی کا جو ہے سیلف مطالعہ کرنے والا ہے، اپنی عقل سے جو حدیثوں پہ آیا ہے، جو ہے طعن و تشنیع کرنے کے لیے، حکم لگانے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے. جو آج ہے بھائی تمہاری عقل میں نہیں سمجھ میں آ رہی تو کیا مطلب، دوسروں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سب کے تو آ رہی ہے. صحابہ نے سمجھا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، تابعین تابعین نے سمجھا، ان کو کوئی پریشانی نہیں. یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا اس سے افضل کوئی لوگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے بعد بڑے بڑے محدثین آئے، انہوں نے حدیث پہ حکم لگایا، جو علم الرجال کو جانتے تھے، اور ساتھ میں الجرح والتعدیل ہیں، اور اس کے بعد علوم الحدیث سب الگ ہے، اور اس کے بعد علوم السنہ، اور پھر اس کے بعد علوم التدوین السنہ. بہت سارے علوم جڑے ہوئے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے. اور ان ساری چیزوں کی کچھ سوجھ بوجھ ہو ہی نہ، اور محض اپنی کھوٹی عقل سے، اپنی ناقص عقل کی بنیاد پر حدیثوں پر فیصلہ کرنے لگے. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جو ہے ایک رات میں 99 عورتوں کے پاس جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں، عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے جو ہے حضرت سلیمان سے جڑی جو بخاری کی روایت انکار کر دیا.
ایک نبی جو ہے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ وہ لفظ کو سمجھ کے ثلاث کذبات تو جو ہے اس کا انکار کر دیا، عقل میں نہیں آ رہی، ان کو نہیں گھس رہی ہے۔ ایک جانور جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ رجم کر سکتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ جو ہے جو کردہ والی روایت ہے بخاری کی، اس کا جو ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ دجال کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، تعویل کر کے انکار کر دیا۔ جی ہاں، مہدی کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہی۔ تو بہت ساری حدیثوں کا انہوں نے، ان کے جو دماغ میں گھسنے والی نہیں ہوتی تھی اس کو انکار کر دیا۔ بھائی تمہارے دماغ میں نہیں گھستی تھی تو کیا مطلب؟ تم اپنے دماغ کو صحیح کر لو، علاج کروا لو، اور جو حدیث کا صحیح علم رکھتے ہیں ان کے پاس جاؤ، تمہیں سیکھ لو وقت نکال کر کے، تو ہو سکتا ہے تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے، اور پھر اس کے بعد حدیث کا مقام اور مرتبہ سمجھ جاؤ۔ اور وہی حدیث جو ابھی نہیں سمجھ پا رہے ہو، شیعوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے، محرم کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے، جو صحابہ دشمن ہوتے ہیں اور وہ حدیثوں کا سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں، بخاری پر طعن و تشریح کرتے ہیں، سارے محدثین کو الٹا سیدھا باتیں بولتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہے ائمہ سے اور ہمارے لوگوں سے جو نہیں مرے اس کو مانتے ہی نہیں ہے۔ تو ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے جا کر کے جو ہے جب وہی رافضیت پیدا ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے آدمی حدیث پہ طعن و تشریح کرے گا، حدیث کا انکار کرے گا، اور اسی طریقے سے صحابہ پر طعن و تشریح کرے گا، پوری کتاب لکھ کر کے دے دے گا، ان کو ایرانیوں کو حوالے کر دے گا۔ خلافت الملوکیت میں یہی کیا ہے انہوں نے، پوری کتاب لکھ کر کے ان کو دے دی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا خبیث رافضی شیعہ تھا، اس کا نام ابن مطہر الحلی۔ اس نے جو ہے ایک کتاب لکھی صحابہ کے خلاف، ان کے خلاف جتنی جھوٹی روایتیں تھیں سب کو اکٹھا کر دیا منہاج الکرامہ کے نام سے، اور صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے کتاب لکھ ڈالی اس نے۔ اس کا جواب کوئی صوفی اور مقلد دے نہیں سکتا تھا اس وقت، وہ لوگ شرک و بدعت میں، خانقاہیت میں، قبر پرستی میں اور تصوف میں ڈوبے ہوئے تھے، کون دیتا جواب؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، سب لوگوں نے باقاعدہ درخواست کیا کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جواب دے سکتا ہے۔ آپ نے اس کا لمبا چوڑا جواب لکھا، مسکت جواب، آج تک جو ہے دنیا رافضیت میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا ہے۔ منہاج السنت النبویہ کے نام سے آپ نے جواب دیا۔ آج جو کتاب 4 جلدوں کے اندر موجود ہے، بلکہ جو نئی جو تحقیق کے ساتھ آئی ہے وہ 7-8 جلدوں کے اندر ہے۔ رشاد سالم، شیخ رشاد سالم جو کہ مصری عالم ہے، ان کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب آئی ہے منہاج السنت النبویہ۔ تو آپ نے اس کی جو ہے بخیہ بگھیر دی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے آپ نے دفاع کیا۔ مودودی کہتے ہیں کہ میں نے کتاب پڑھی ہے، اس میں تو ایک طرفہ صحابہ کا دفاع کیا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، یہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے کہ صحابہ کا دفاع کرے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کتاب لکھ ڈالی خلافت ملوکیت، اور اس کے اندر وہی رافضی کی جو کتاب تھی منہاج الکرامہ، وہی خبیث رافضی کی کتاب کا خلاصہ انہوں نے خلافت ملوکیت میں صحابہ کے خلاف، وہی ساری روایتیں جو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ جن کو اس نے متون کیا ہے، تمام صحابہ کے بارے میں جتنی جھوٹی اور غلط روایتیں، وہی ساری روایتیں خلاصہ کر کے انہوں نے بیان کر دیا، اور کہہ رہے ہم کسی کا دفاع نہیں کرتے ہیں۔ ارے بھائی، صحابہ کے دفاع تو آپ کے نصیب میں نہیں تھا، تو آپ کو کم سے کم غیر جانبداری سے کام لینا تھا، دونوں کی بات کا رکھنی تھی۔ حدیثوں کی آپ کو جو ہے روایتوں کی پرکھ کرنا چاہیے تھا، تحقیق کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ بھی نہیں صحیح، یہ بھی نہیں صحیح ہے، صحیح ہے، اپنا ایک الگ اصول بیان کرنا تھا۔ تو آپ نے بھی تو جو ایسیوں کی وکالت کر ڈالی، اور منہاج الکرامہ جو خبیث رافضی کی کتاب تھی، وہیں سے ساری روایتیں نقل کر کے آپ نے کتاب لکھ دی، اور ایرانیوں کو دے دیا کہ لو ترجمہ کرو فارسی میں اور تم پھیلاؤ، اور سب سے بڑے محسن مانے جاتے ہیں ان کے یہاں۔ یہ ایک نیا جو ہے انہوں نے عالمی سنیت کی طرف سے ایک لکھ کر کے دے دیا، مقدمہ بنا دیا صحابہ کے خلاف، ایک نیا مقدمہ۔ تو یہ انہوں نے کام کیا ہے۔ صحابہ، جب صحابہ دشمنوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے، ان کی جو ہے محرم کی مجلسوں میں جاؤ گے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں تقریریں کرو گے، تو یہی ہوگا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جسے ان کی یہاں صحابہ دشمنی ہوتی ہے تو ان کے پاس جو ہے جائے گا، بیٹھے گا، اور ان سے باتیں، اور ان کی باتوں کو حجت مانے گا۔ بتائیے، مودودی جو خمینی مردود کو کہتے تھے کہ یہ مین آف دی گاڈ ہے، اور اس کی حکومت، اس خبیث رافضی جو کہ صحابہ دشمنی پر، کتاب و سنت کی دشمنی پر، اور سنیوں کے قتل پر جو اس نے بغاوت کر کے جو حکومت قائم کی ہے، جہاں پر سنیوں کو
कोई जगह नहीं है, तौहीद वालों को कोई जगह नहीं है, उसको कह रही है हमारे लिए मॉडल है। उसकी उस खूनी और जो है गैर शरई और कह लीजिए कि गैर इस्लामी एक कुफरिया जो है, जाहिर सी बात है, उसकी किताब है जो हुकूमत इस्लामिया, आप पढ़ लीजिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जहन्नमी का नौज़ बिल्लाह, कि अल्लाह के रसूल जो है एक जानिया औरत से, एक जहन्नमिया औरत से शादी करेंगे नौज़ बिल्लाह। ये तो नबी पर बाकायदा तान है। कुरान को झुठलाना है। 7 आसमान के ऊपर से कुरान नाजिल हुआ, उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए 10 आयतें बाकायदा सूरह नूर के अंदर है, पाक करार दिया गया है, जो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। तो कुरान की तकज़ीब है। अगर कोई उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गलत समझे, नबी पर तान व तशनी है और अल्लाह को झुठलाना हुआ, कुरान को झुठलाना हुआ, तो उसकी जो है हुकूमत को ये इस्लामी हुकूमत और मॉडल करार दे रहे हैं और कह रहे हैं हम भी ऐसे ही चाहते हैं। और चुनांचे उन्होंने कोशिश किया, फातिमा जिन्ना जो कि शिया राफजी औरत थी, उसको जो है मुल्क का सरबराह बना के खड़ा कर दिया और वोट दिया इन्होंने, जा करके प्रचार कर रहे थे। जनरल अय्यूब ने कहा कि भाई तुम्हारा ये सब काम नहीं है, तुम जो है आलिम हो, जाओ। जैसे मदीना में यूनिवर्सिटी कायम किया है शेख इब्न बाज़ वगैरह ने, वहाँ के उलमा ने, और वहाँ से दीन फैला रहे हैं और बाहर से तलबा जाते हैं पढ़ने के लिए। तुम भी यहाँ इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी कायम करो, 2 करोड़ में देता हूँ, जो खर्चा लगेगा लो, और एक यूनिवर्सिटी बनाओ और यहाँ से जो है दीन तुम फैलाओ। तुम दीन कायम कर रहे हो, दीन फैलाओ, तुम्हारा मकसद यही है। लेकिन उन्होंने नहीं मानी उसकी बात, वो सियासत में आ गए और क्या किया, बदनाम हुए और उसको शिया को ला करके खड़ा किया। सियों की तरह से वो भी वहाँ हुकूमत बनाना चाहते थे। मैं कहता हूँ अगर यूनिवर्सिटी भी बनाते तो सियों की यूनिवर्सिटी बना देते, राफजियों की यूनिवर्सिटी बना देते, क्योंकि मदीना यूनिवर्सिटी में पूरे आलमी इस्लाम से जो लोगों को मशवरे के लिए बुलाया गया था, बल्कि जो है नामज़द किया गया था, उसके अंदर इनका मशवरा ये था कि यहाँ पर जो है शियों को, राफजियों की भी फ़िक़्ह जाफ़री को भी दाखिल किया जाए। वो भी एक मज़हब है भाई, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जामिया अज़हर में ऐसा है, अरे अज़हर में है तो होने दो। मदीना यूनिवर्सिटी तो तौहीद के बुनियाद पे कायम किया गया, वहाँ शियों और राफजियों को पढ़ाएंगे, उनके तलबा को बुलाएंगे और फ़िक़्ह जाफ़री पढ़ाएंगे। शिया मज़हब जो कि सहाबा दुश्मनी पर कायम वो पढ़ाया जाएगा। इनके मशवरे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और आखिर में बुलाए गए भी नहीं। और ये लोग कहते हैं कि अरे रे रे रे, मौदूदी साहब को वहाँ बुलाया गया था और मौदूदी साहब का जो है मशवरा लिया गया था। अरे उनके मशवरे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, वो तौहीद की बुनियाद पर कायम है। आज वहीं से तलबा पढ़ करके आते हैं, उन लोगों के नाक में दम किए हुए हैं। पूरी दुनिया में अगर वहाँ शिया राफजी भी पढ़ने जाते, फ़िक़्ह जाफ़री पढ़ाया जाता तो क्या होता। तो इनका मशवरा था, इनके मशवरे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो ये हमेशा जो है राफजियों की तरफदारी करते थे, उनकी वकालत करते थे, किताब भी लिख करके दे दिया, हुकूमत भी कायम करने जा रहे थे फातिमा जिन्ना को लेकर के। तो ज़िंदगी भर उन्होंने शियों की वकालत की है, राफजियों की वकालत की है। तो जाहिर सी बात है, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमारे सामने अहले हदीस नौजवान जो है सब लट्टू हो जाते हैं उनकी जो है चिकनी चिपड़ी बातों को सुन करके इन लोगों के। इसलिए जानना इस तंजीम के बारे में ज़रूरी हमें, और इन लोगों के जो है उसूल और ज़ाब्ते क्या हैं, इन लोगों के असल मकासद क्या हैं, असल अहदाफ क्या हैं। क्या ये लोग तौहीद की दावत देते हैं, क्या ये लोग सुन्नत की दावत देते हैं, क्या ये लोग शिरक पर बोलते हैं, बिदात और खुराफात पर बोलते हैं, जो कि असल अम्बिया का काम था, मुआशरे को पाक करना शिरक और बिदात से, खुराफात से, बुराइयों से, कुछ नहीं। इनके यहाँ क्या है, लोगों को इत्तिहाद, लोगों को इत्तिहाद का मतलब यानी ये होता है कि जमा करना, अपनी जमात में घुसाना सबको, कोई भी हो। इसीलिए वो कहते हैं हम इख्तिलाफी बात नहीं करते हैं। कौन सा इख्तिलाफी बात, शिरक बोलोगे तो इत्तिहाद इख्तिलाफ हो गया। भाई अम्बिया क्या करते थे, ऐसे अगर बोलते कि हम इख्तिलाफी बात नहीं करते, सब एक हो जाओ, हम नहीं किसी को कहते भाई चलो ठीक है तुम शिरक को करो, तुम जिसको चाहो उसको वसीला करो, तुम चाहे हबल को पूछो, चाहे लात को, चाहे उज़्ज़ा को, चाहे जिसको, उसके कोई मसला नहीं, अब हमारे साथ मिल के काम करते हैं, हुकूमत बनाते हैं। क्या अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया कि जिसको चाहे उसको पूछो, वो तुम बुत परस्ती करो, तुम शिरक करो, तुम औलिया को बुलाओ, तुम फ़कीरों को पुकारो, किसी को बुलाओ, तुम जिन्नात को पूजो, तुम फरिश्तों को पूजो, तुम सितारों को पूजो। अल्लाह के रसूल के ज़माने में सारे लोग पाए जाते थे, हर तरह के लोग पाए जाते थे, हर तरह के लोग। जैसे आजकल जो है हर तरह के लोग पाए जाते हैं, बुत परस्त भी पाए जाते हैं, कबर परस्त भी पाए जाते हैं, सितारा परस्त भी पाए जाते हैं, कवाकिब परस्त पाए जाते हैं, आग के पुजारी भी पाए जाते हैं, हर तरह के लोग पाए जाते हैं। और औलिया और बुज़ुर्गों को सिफारशी भी बनाते थे, कुरान में के अंदर सब कुछ है, सब गवाही देते थे, सारी चीज़ों की गवाही मौजूद है। यानी अरब के अंदर उस वक्त हर तरह के लोग पाए जाते, जैसे आजकल पाए जाते हैं, उस वक्त भी हर तरह की शिरक और कुफ्र पाए जाती थी।
اور ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، دینی، اخلاقی، معاشی، ہر اعتبار سے، اقتصادی، ساری برائیاں اس وقت پائی جاتی تھیں۔ کیا آپ نے سب سے سمجھوتا کر لیا؟ کیا آؤ ہمارے ساتھ، کیا آپ نے بھیڑ اکٹھا کیا کہ آؤ ہمارے ساتھ سب اکٹھا ہو جاؤ، آؤ اکٹھا ہو جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ مل کر کے حکومت قائم کر لیں، اس کے بعد ایک نظام بنائیں گے اور اس کے بعد دین کو آگے بڑھائیں گے؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ شرک کے خلاف بولتے رہے، بت پرستی کے خلاف بولتے رہے، اور غلط وسیلوں کے خلاف بولتے رہے کہ اللہ اور تمہارے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ تم اللہ کو پکارو۔ وَإِذَا سَأَلَنِي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بیچ میں کسی جو ہے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے ہم تو پکارتے ہیں تاکہ جو ہے یہ ہماری سفارشی ہو جائے، سفارشی کے لیے وہ کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے ان کو خدا اور رب مان کر کے، صرف اس لیے ان کو جو ہے پکارتے تھے اور ان کے نام ذبیحہ کرتے تھے، ان کے لیے نظر مانتے تھے تاکہ یہ خوش ہو جائیں اور اللہ کے پاس یہ جو ہے سفارش کریں۔ یہ اہل مکہ کہتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے سب سے سمجھوتا کر لیا؟ بلکہ ان سے لڑائی کیا، آپ نے قتال کیا ان سے، اور ان کو کافر اور مشرک مانا، جب تک کہ ساری چیزوں سے توبہ کر کے، شرک سے، بدعت سے، غلط تصور سے، وسیلے سے، سب سے جو ہے توبہ کر کے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے جب تک مان نہ لیں، راضی نہ ہو جائیں، عقیدہ نہ رکھ لیں پکا اور پختہ، توحید خالص، ساری چیزوں سے برات کا اظہار کر دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور وہ بھی اسی طریقے سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، تب جا کر کے اس کو جو ہے خالص مومن مانا جائے گا۔ آپ نے سب سے دشمنی مول لی، وہی لوگ جس کے یہاں، جن لوگوں کے آپ بڑے مقبول تھے، آپ کو امین صادق کہتے تھے، آپ کی بات بھی رد نہیں کرتا تھا، آپ جو کہہ دیتے تھے اس کو سچ مانتے تھے، لیکن جب آپ نے دعوت دینا شروع کیا، توحید کی طرف دعوت دی، سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، بلکہ دشمنی نہیں، تکلیفیں دینے پر آمادہ ہو گئے، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی، مارا پیٹا، گھر سے نکالا، آپ کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوئے۔ سورہ انفال پڑھیے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ، سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جو ہے شہر بدر کر دیں، یا آپ کو جو ہے جیل میں ڈال دیں۔ جی ہاں، بتائیے، جو آدمی اتنا مقبول ہو مکہ کے اندر، عربوں کے اندر، نام ہو جس کا، ہر کوئی جو ہے اس کو اپنا جو ہے رہنما بنانے کے لیے تیار ہو، اتنا مقبول ہو، اس سے دشمنی کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے توحید کی دعوت، تو توحید کی دعوت دی جائے گی، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ صلح کلی کی دعوت دینا انبیاء کا مشن نہیں ہے، حکومت قائم کرنا انبیاء کا مشن نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول مکہ میں حکومت قائم کر لیتے۔ معاشرہ بنانا، توحید والا معاشرہ، سنت والا معاشرہ، عقید خالص والا معاشرہ، صحابہ والا معاشرہ، یہ بنانا، جب معاشرہ خالص ہو جائے گا، توحید و سنت والا جب معاشرہ ہو جائے گا، تو آٹومیٹک جو ہے ان کے پاس اقتدار آ جائے گی۔ یہ نہیں کہ حکومت قائم کرنا، حکومت قائم تو بہرحال مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ حدیث پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور انہیں قبول نہیں کرتا ہے، ولا یقبلها، اس کا دل نہیں مانتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، گرچہ وہ حدیث صحیح ہو، حدیث سے وہ بھاگتا ہو، متنفر ہوتا ہو، اس کے اندر تعویلیں کرتا ہو، نکتہ چینی کرتا ہو، اور اس کے بعد انکار کر دیتا ہو، اور ینکر شیء من اخبار رسول اللہ، ایک بھی حدیث کو انکار کرتا ہو جان بوجھ کر کے کہ اس کی سند صحیح ہے، سب معلوم ہے اس کی سند صحیح ہے، لیکن اپنی عقل، کھوٹی عقل اور ناقص عقل کی بنیاد پر کہ میری عقل میں نہیں آنے والی ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کے اندر کیڑے نکال کر کے، نکتہ چینی نکال کر کے، نکتہ چینی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولے صحیح سند کے اندر یہ پھلا راوی، انہوں نے ایسا سوچا ہوگا، وہ کچھ سوچ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول نے کچھ بیان کیا، انہوں نے کچھ سوچ کر کے بیان کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی صحابہ پر اس طریقے سے ان کی خلاف بدگمانی پھیلانا، جی ہاں، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو کیا حکم لگا رہے؟ ایسا اگر کوئی ہے جو نکتہ چینی کرتا ہے حدیثوں پر اور اسے قبول کرنے سے بھاگتا ہے اور نکتہ چینی کر کے انکار کر دیتا ہے کسی حدیث کو، تو کہا کہ سمجھ لو کہ اس کا دین خطرے میں ہے، فاتہموا علی الاسلام، اس کا دین خطرے میں ہے، اس کا دین صحیح نہیں ہے، وہ بددین انسان ہے، کیونکہ وہ قول و مسلک کے اعتبار سے بیکار شخص، فإنہ رجل ردی القول، وہ قول و کردار ہر اعتبار سے
عقیدے کے اعتبار سے اور قول و کردار کے اعتبار سے ردی انسان ہے، بیکار انسان ہے۔ وَإِنَّمَا تَعْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر طعن ہے، برائی کرنا ہے، نکتہ چینی کا رسول اللہ پر، یعنی حدیث پر اگر کوئی نکتہ چینی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ رسول اللہ پر نکتہ چینی ہے، صحابہ پر نکتہ چینی ہے۔ بتائیے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث پر اگر کوئی نکتہ چینی کر رہا، آج کل دھڑلے سے بہت سارے لوگ نکتہ چینی کر دیتے ہیں، ارے بخاری کی حدیث تو کیا ہوا، بخاری کی حدیث کیا، بخاری میں سب حدیث، یہ سب مودودی نے اور ان کی جماعت کے لوگوں نے یہ سب نیریٹو قائم کیا ہے۔ بخاری میں تو کیا ہوا، بخاری میں کوئی ویلو نہیں ہے، نہ حدیث کی، نہ صحابہ کی، صحابہ ہمیں طرح وہ بھی کہیں صحابہ معصوم تھوڑی تھے، معصوم تھوڑی سے کہہ کر کے ان کا ویلو دراصل گھٹانا ہے۔ اس طریقے کا نیریٹو صحابہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، اور یہ پورا رافضیوں کے فیور میں جاتا ہے، کیونکہ ان کی یہاں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل سیم وہی چیز جو اہل سنہ کے یہاں کبھی نہیں آج تک 1400 سال میں پایا گیا، صحابہ کے تعلق سے اور حدیث کے تعلق سے، خواہ وہ کسی بھی جماعت کا ہو، کتنا ہی کیوں نہ سڑیل صوفی ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی کیوں نہ سڑیل مقلد ہی کیوں نہ ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ اہل سنت میں سے نہیں، شیعہ نہیں ہے، اہل سنت میں سے ہے، کسی بھی اہل سنت کے عالم نے کوئی کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، صحابہ کے بارے میں کم سے کم اس کا نظریہ اچھا ہوتا ہے، حدیث کے تعلق سے اس کا نظریہ اچھا ہے، یہاں تک کہ ضعیف حدیثوں کو بھی مان لیتے ہیں لوگ۔ بتائیے، ضعیف حدیثوں کو بھی خوشی قبول کرتے ہیں، چاہے صحیح حدیث ہو، ضعیف حدیث ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سب کو لے لیتے ہیں اور صحابہ کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جماعت اخوان المسلمین اور یہ مودودی جماعت، ان لوگوں نے آ کر یہ غلط نیریٹو موجودہ دور میں پھیلایا ہے، 20ویں صدی کے اندر گھٹیا کردار ادا کیا ہے ان لوگوں نے صحابہ کے تعلق سے اور حدیثوں کے تعلق سے۔ جی ہاں، یہ ان کی تاریخ جو بہت ساری ان کی گھٹیا کردار ہے امت مسلمہ کے اندر، لیکن جو ہے بدترین گھٹیا کردار یہ بھی ہے، صحابہ کے تعلق سے ان کی کردار کشی کیا انہوں نے، جیسے رافضیوں اور شیعوں نے کیا، اور ان کے لیے انہوں نے پشت بانی کا کام کیا ہے، ان کے لیے انہوں نے ایک ذخیرہ جو ہے پیدا کر دیا، ایک نیا مقدمہ جو ہے ان کے لیے قائم کر دیا، ان کے حق میں، ان کے فیور میں حدیثوں پر تنقید کرنا، یہ جو ہے ان لوگوں نے ایک نیا نیریٹو قائم کیا، اور شیعوں اور رافضیوں کے حق میں انہوں نے یہ پیدا کر دیا، اسی لیے ان کو جو ہے شیعوں کا، رافضیوں کا سہولت کار کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نوجوان، بڑی اچھی جماعت ہے، یہ ہے، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، ایسا ویسا، سب بیکار چیز ہے۔ جتنی چیزیں کی انہوں نے سب زندگی بھر انہوں نے قرآن اور حدیث کے خلاف ہی کام کیا ہے، اسلام کے خلاف ہی کام کیا ہے، پورا جو ہے ایک نوجوانوں کی ایک بھیڑ جو ہے انہوں نے پیدا کر دی ہے، جو دہشت گردی کی طرف گئی ہے، عالمی اسلام کی تباہی جو ہوئی انہی لوگوں کی گمراہ فکر اور ایک فسادی فکر کی وجہ سے۔ کیا انہوں نے ایک بیان کرو تو ابھی وقت نہیں ہے، یہ کافی وقت درکار ہے ان لوگوں، لیکن یہاں جو مطلوب ہے حدیث کے تعلق سے، کہ حدیث پر طعن و تشنیع کرنا، اس میں نکتہ چینی کرنا، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا تو پہلا دین خطرے میں ہے، اور ایسا کرنا یہ صحابہ پر اور رسول پر گویا طعن و تشنیع کرنا ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا، ہم نے اللہ کو پہچانا، ہم نے رسول کو جانا، ہم نے قرآن کو جانا، ہم نے خیر و شر کو، ہم نے دنیا آخرت کی بھلائی کو جانا انہی احادیث رسول کے ذریعے سے۔ امام بربہاری کہہ رہے ہیں انما عرفنا اللہ، انما عرفنا الرسول، انما عرفنا القرآن، انما عرفنا الخیر والشر والدنیا والآخرہ بالآثار۔ ہم نے اللہ کو جانا، ہم نے رسول کو جانا، ہم نے قرآن کو جانا۔ قرآن کس نے دیا؟ صحابہ نے دیا، انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچا۔ عرفنا الخیر والشر فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر خیر و بھلائی کو ہم نے جانا، اور برائی کو جانا تاکہ اسے بچیں، بالآثار، انہی حدیثوں کے ذریعے سے۔ تو آج اگر کوئی حدیثوں پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، نکتہ چینی کر رہا ہے، تو انگلی اٹھا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، اللہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، رسول پر طعن و تشنیع کر رہا ہے، دین پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ ایسا انسان ردی ہے، ردی کی ٹوکری میں اس کی بات پھینک دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ تو ترجمہ ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر شیخ ربیع المدخلی حفظہ اللہ اس کے بارے میں کیا تفصیل بیان کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ ضرور اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ جاننا بہت ہی
ضروری ہے حدیثوں کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، اور اہل الحدیث کا جو ہے یہ طر امتیاز ہے۔ حدیث کو جو ہے جاننا، پڑھنا، پڑھانا، اس پر عمل کرنا، اسے پھیلانا، یہ جو ہے اہل الحدیث کا یہ جو ہے طر امتیاز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کی جو ہے بڑی خدمات ہیں اور ان کی یہ امتیازات ہے، تو اس کا جاننا ہمیں ضروری ہے حدیث کے بارے میں، اور حدیث کے خلاف کن کن لوگوں نے کام کیا ہے، اور صحابہ کے تعلق سے کن لوگوں نے بدزبانی کی ہے، کن لوگوں نے کردار کشی کی ہے، حدیث کے تعلق سے کن لوگوں نے بدزبانی کی ہے، کن لوگوں نے نکتہ چینی کی ہے، وہ سب بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے لوگوں کو جان کر کے ان سے ہم بچ سکیں، ان کے باطل افکار سے ہم بچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل سے اس پر مزید گفتگو آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔